أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. العاقبة لأهل التقوى واليقين. صلوات ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صلوات دعائے خالق منان عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. دعا ہے جتنے مریض ہیں مالک صحت عطا فرما. پریشان حال مومنین دی پریشانی دور فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. امام زمان علیہ السلام نے ظہور تعجیل فرما. قلب ناظرین امام زمان سارے راضی خوشنود فرما. ان دعاؤں دی قبولیت واسطے محبت بری بلند آواز نال صلوات. میرے خیال بلا فاصل دے منڑ والے زیادہ فاصلہ چنگا نہیں ہے. اگر ناراض نہ تھی وہ تو تھوڑا جی اب تکلیف چیک کرو. مولوی تو نہ دے کچھ نہیں یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہ تبارک و تعالی دی ذات سورہ لقمان ہے. جناب لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت کریں دیں فرما رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. جدا جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت فرمائی. وَهُوَ يَعِظُهُ. کیا ہے بیٹا کہ اللہ تشرک باللہ، اللہ کا کسی نو شریک نہ ٹھہراویں. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ دا شریک ٹھہراونا یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر دوسرے مقام دے ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے سی لیکن شرک معاف نہ کر سی. پھر اسے سورہ لقمان دے چاند آیات اگے جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو زندگی دا طرز زندگی بتایا کہ انسان زندگی کیسے گزارے اور کامیاب زندگی دا راز کیا ہے. جڑا جناب لقمان نے نصیحت فرمائی آپ کو چند سطرہ سناؤ. اللہ اکبر. جناب لقمان نے فرمایا یا بنیا اقیمی صلاۃ. بیٹا پہلی نصیحت یاد رکھے نماز پڑھی کر. توجہ ہے میرا بھائی. جتنی نماز کی اہمیت لے سے اتنا علی دا وفادار نوکر کما حق ہو بن سے. معصوم فرمند نے امتحانو شیعتنا ساڑھے شیعانوں دو مقامات پہچانو. پہلا مقام
اول وقت نماز دی ادائیگی، اور دوسرا جس طرح سورہ لقمان اچ بھی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا اس چیز تے بھی صبر کرے جیڑی کوئی تکلیف مصیبت آوے۔ تو علی دا شیعہ اول وقت نماز دی ادائیگی اور مصیبت صبر کرنا، یہ بہت بڑی دو علامت ہے۔ مثال لینا جدہ جناب مسلم بن نقیل نو کوفے چائے اور ابن زیاد نے آکھا بھی کوئی علی دا شیعہ پکڑ کے کھیلنا ہو، کیونکہ تقید چلے گئے، خوف و ہراس پیدا ہو چکا، اس دا غلام ہے اور ان کے مسجد اجبائے گئی ہے۔ 2-3 دن کے بعد ایک جوان کو پکڑ کے ابن زیاد، میری گل سمجھ آنے بھی ہے، ابن زیاد کے دربار پکڑ کے گھیرنا ہے، آدھے اے علی دا شیعہ ہے۔ اسے دیکھیں تے کو کیوں پتہ لگے؟ اسے کہ تیسرا دن ہے میں مسلسل مسجد جوان باندھا ہوں، کافی دیر تک رہتا ہوں، باقی جیڑا کوئی آدھا مسلمان جلدی جلدی نماز پڑھتا تے لگا ویندا ہاں، یہ نماز لمبے لمبے سجدے کریندا ہاں، تاکیبات بھی کریندا ہاں، قرآن دی تلاوت بھی کریندا ہاں، میں کو پاک ہو گئی ہے جیڑا لمبے سجدے تے قرآن دی تلاوت کر دے، یہ علی دا شیعہ ہے۔ پہلا مقام۔ دوسرا حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم حکمران ہے اور ایسا بدبخت ہے کہ سادات کا قتل عام اور علی دے شیعہ نو جب تک قتل نہ کرے ہاں اور ایک کھانا بھی نہیں کھانا، تو اے بدبخت دے بھی 2-3 جڑے زندان وچ علی دے شیعہ ہیں، توجہ ہے۔ اس وقت بھی لوگ تقیہ اور حالات پیش نظر چھپ گئے، تو گولا تے کیویں گولا، میرا دل چاہتا ہے بھی کوئی عید دا فنکشن ہے یا کوئی بھی آ رہی ہے، میں کھانا اس وقت تک نہ کھاسا جب تک علی دا شیعہ نہ بلاواں، ان کو میں تلوار نال زخم لاواں اور وہ زخم تے نمک چھڑکاں اور وہ تڑپے، میرا دل خوش ہو سی۔ خدا لعنت کرے اس پیش آدھے وقت کیویں تلاش کری، آدھے میں طریقہ جاننا، آدھے کیا؟ آدھے زندان جو دو قیدی بزرگ گولو جڑے 80 سال دے کم ہوئے شوئیں، انہوں کو بند کے روڈ دے نال گڑھے کھودو، انہوں کو سٹو دے ویچ، او دے سٹو پانی، جدہ وہ تکلیف وچ بلبلان دے پہ اسن آہو بکا پہ کریں دے اسن، بیا چیڑا گزردہ پیا اسی، وہ چپ کر کے گزر ویسی، علی دا شیعہ چپ کر کے نہ گزر سی۔ وہ جو ہے اسی طریقے نال ہوئے، اس بدبخت تجربہ کامیاب ہویا۔ تو میرا بھائی قرآن مجید لفظ امام بھی استعمال ہوئے اور شیعہ بھی استعمال ہوئے، دوئے لفظ عربی دے ہیں، شیعہ بھی لفظ عربی دا ہے، امام بھی پریشان دیکھ لیں عربی دا ہے۔ فرق کیا ہے، معنی کیا ہے؟ امام دا معنی ہے قائد، لیڈر، رہنما، پیشوا، اگو چلن والا امام۔ شیعہ دا معنی کیا ہے؟ پیروکار، اتباع کرن والا، پیروی کرن والا، نقش قدم تے چلن والا، پچھو ٹرن والا، اس نو آدھے شیعہ۔ تو اہل بیت علیہ السلام فرمایا بھی تو ساڑھے شیعہ، اور سر چوتھ جملہ سامنے آگے لطف لو تو میں ہدیہ کرا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے دے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ، او لوگو جو جانتے ہو جو نہیں جانتے، میں جعفر صادق اپنا تعارف کرائے دیے دیتا ہوں۔ دیکھو میرے علی کے ساتھ 2 رشتے ہیں، پہلا رشتہ یہ ہے کہ میں علی کا فرزند ہوں، علی کا بیٹا ہوں، دوسرا میرا رشتہ یہ ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ نہیں تو لطف نہیں لے، اگلا جملہ سنیں، جعفر صادق علیہ السلام فرماتے لوگو علی کا بیٹا ہونے پہ مجھے اتنا فخر نہیں ہے جتنا علی کا شیعہ ہونے پہ فخر ہے۔ اللہ نے تو وہ مقام عطا کی دے، اپنا منصب سمجھ، اپنا مقام سمجھ۔ میرے معصوم فرمایا کونو لنا زینہ ولا تکونو لنا شینا، ساڑھے واسطے باعث سے زینت بنو، شرمندگی دا سبب نہ بڑھو۔ انہا ایام ازاج بندہ 5-5 گھنٹے دیا تقریرہ سنے، سوشل میڈیا دا دور ہے، موبائل دے اشرے سنے، صبح پردہ دار اشرہ سنے، شام کو جوان بزرگ اطراف بھی اشرہ سن کے آمین، اتنے مجالے سن دے نال آج 8 محرم دی رات ہے،
بندہ دیکھے میں ترس کربلا ہے تو سیکھا کیا ہے، میرے اندر تبدیلی کتنا آئی ہے، تو میرے روزمرہ تبدیل ہوئیں کہ نہیں۔ اللہ نے نبی فرمائے نے جدا معراج تے کیا، میں نٹھے کچھ عورتاں جڑیاں عذاب وچ مبتلا جہنم دے عذاب وچ، کچھ ایسی عورتاں جنہاں کو زبان دے نال لٹکا کے عذاب دیتا جا رہی ہے، کچھ ایسی عورتاں جنہوں نے پیراں نال لٹکا کے عذاب دیتا جا رہی ہے، کچھ ایسی عورتاں جنہوں نے بالے نال لٹکا کے عذاب دیتا جا رہی ہے، کچھ ایسی عورتاں جنہوں نے منہ چو آگ دے شولے نکلتے پے ہیں۔ اللہ دے نبی آئے صحابہ دے سامنے دسایا، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ کیڑی عورتاں ہیں؟ توجہ ہے، یہ کیڑی عورتاں ہیں؟ اللہ دے نبی فرمایا جیڑی زبان نہ لٹکی ہوئی ہے یہ وہ بد اخلاق بیوی ہے جیڑی شوہر کا احترام نہیں کرتی۔ اور پھر یہ بھی روایات چاہے معصوم فرماندے جیڑا شوہر بیوی دی تلخ کلامی برداشت کرے سی خدا انہیں گناہ معاف کر سی۔ اسی طریقے نال بیوی شوہر بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، وہ دی بد اخلاقی دی وجہ تو، بد زبانی دی وجہ تو وہ بیوی صبر کرے دی رحمان خالق اجر عطا کر سی۔ توجہ ہے۔ اور وہ پردگار جڑی بغیر شوہر دی اجازت دے گھر تو باہر ویندی وہ پیراں دے عذاب وچ مبتلا ہے، جڑی والاں دے نال الٹا لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے جڑی لوگوں واسطے زیب و زینت کرے، اللہ اکبر، تو پردہ اپنے پردے دی حفاظت کرے، مجلس حسین چاہے دن ہے رات ہے، گھر دا معاملہ ہے، گھر دا ماحول ہے، اور جوان ہے تو اپنی آنکھ چاہیا پیدا کرے۔ علی دا شیعہ، علی دا وفادار نوکر، اول وقت چ نماز تو پہچانا ویندے، تو جناب لقمان نے نصیحت کی تھی، یا بنیا اے بیٹا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، توجہ ہے، وامر بالمعروف، بیٹا امر بالمعروف کریں، نیکی دا حکم دے میں، ونہا عن المنکر، لوگوں برائی تو روکے، واصبر علی ما اصابک، بیٹا اس سے صبر کریں جو اللہ تنہا کسی تکلیف وچ، کسی مصائب وچ، کسی امتحان وچ مبتلا کرے۔ بس اللہ دے قرآن مجید دے مطابق کم از کم 4 نصیحتاں اس مجلس کی وساطت نال بارش تے چکڑ چ ڈھاندے تے ٹردے اللہ خانے چ آمد دا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن دا پیغام یہ ہے، میرے واسطے آج دا درس یہ ہے، میرے واسطے نصیحت یہ ہے کہ جناب لقمان اپنے بیٹے واسطے نہیں، اللہ نے قرآن چ جو بیان کیتا ہے قیامت تک سارے واسطے ہدایت دا سامان ہے۔ فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، پہلی نصیحت کیا ہے؟ ان لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی نے شریک نہ بڑھا۔ پھر فرمایا یا بنیا، بیٹا اقیم الصلاۃ، اور پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنی۔ دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ وامر بالمعروف، نیکی دا حکم دینا۔ تیسرا کیا ہے؟ ونہا عن المنکر، برائی تو خود بھی بچنا۔ اچھا وہ طالب علم ساڑھے مدرسے کیونکہ نوے جلے آندے بھئی عباس ایک دیہات جو بچہ آیا اس نے پھر اصول دین اور فروع دین، امر بالمعروف، خود بھی نیکی کرے، دوسرے کو بھی حکم دے، نہی عن المنکر، خود بھی بچے، دوسرے کو بھی بچائے۔ وہ دوجی دیوار جنہ سبق سناوان لگے، توجہ ہے، دوجی دیوار جنہ سبق سناوان لگے ہنے جی خود بھی برائی کرے تو دوجی نے برائی دا حکم دے، وہ بھول کے بیچارہ الٹ، ٹھیک ہے۔ تو عمر کیا ہے؟ وامر بالمعروف، نیکی دا حکم، ونہا عن المنکر، برائی تو روکنا، واصبر علی ما اصابک، اس سے صبر کر جو اللہ تیرا امتحان گنے۔ فرادی ذات واسطنی التماس ہے، گھر دا ماحول شیعہ یعنی علی دا ایسا ہونا چاہیے، قرآن مجید دی تلاوت ان ایام وچ کم از کم مقصد عاشورہ نو سمجھ دے ہویا۔ ایک جانور ذبح کیتے نے، ناکا اٹھنی ذبح کیتی نے، جدا گوشت جدا ہویا وقت دا دل لٹھے ہو دے دل وچ سوراخ آ، کسی حکیم کو لوگ پوچھے نے گوشت کھاوی ہے یا نہ کھاوی ہے؟ حکیم دا بہت بڑا تجربہ ہو سکے، میری زندگی دا جہاں تک تجربہ دسیں دے، اس نے کوئی بیماری کوئی نہیں جانور پر، اس ناکھانوں اس اٹھڑی نو کوئی بیماری کوئی نہیں،
جہاں تک میرا تجربہ دستے یہ دل سوراخ کس وجہ تو ہے یہ سامنے یہ بچے نو ذبح کیتے ہیں حیوان دے سامنے اگر حیوان ذبح ہوئے یہ حالات ہیں اللہ جان دے کربلا والے ہیں یہ ماں دے کیڑے ہیں جنہ دے سامنے بچے ذبح ہوئے جزاکم اللہ رات بھائی پڑھی میرے خیال ہے شہادت کیونکہ انہوں اپنے انداز میں پڑھی ہو سی میرا دل چاہتے تاریخی طور پر جی مقتل دے جملے میں تفصیلی شہادت پڑھنا ہے ارادہ آئی لیکن کچھ موسمی حالات اور سفری مشکلات پیش نظر محسوس نہ کرے سو کل علی شہادت تو کس طریقے نہ سنی ذاکر صاحب پڑھی ہے میرے خیال ہے شہزادہ قاسم دی تو میرا دل چاہتے جو صاحبان مقاتل نے لکھے وہ جملے چاہتا ہوں میں سترہ سناواں اللہ اکبر کربلا والی امام دے سامنے پتر ذبح کیتے نے کتنی مرتبہ شہزادہ قاسم نے جناب میں فرمایا قاسم حالاں زندہ ہے اللہ اکبر اس دین کی بقا کی خاطر حسین سارا او خرچہ گھن کے ٹرے جو اس دین کی بقا کی خاطر ضروری ہے شب عاشور اللہ تعالیٰ نمازی بناوے کوشش کریں آمدہ جی شب زیادہ تو زیادہ قرآن مجید تلاوت اور ذکر اذکار اس مصروف رہے سردار کربلا فرمیندر میں خیام دا چکر لینا پیا ایک خیمے چترے ہستیاں تشریف فرمان ابو الفضل العباس علی الاکبر اور جناب شہزادہ قاسم تشریف فرمان مولا حسین خیمے دے دروازے تے کھڑے ہو گئے ضرور نہیں ہونا بندہ اچھا ڈھائی مار کے روے تے واہ واہ مجمع کھڑا ہو گئے تے بندے دی عبادت ہوندی ہے ہاں جے ایک آ وجے علامہ بہار مجلسی فرمیندن کہ اگر مچھر سے پر ایک نبی ہانج اتنی آ وجے تر ہو وجے تو گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف ہوندن اور یہ بھی معصوم فرماندن اگر رومن نہ ہوئی ساڑی مجلس اس بائے کہ ساڑی غربت ٹھڑا صاحب بھی برسے رحمان خلق تے کو تسبیح دا ثواب عطا کرسے سردار کربلا دروازے پہ کھڑے ہیں جناب علی اکبر فرمائن چاچا کل میں میدان پہلے ویسا مولا عباس فرمائن نا اکبر تیرے ٹورن نال میرے بھرا دے اکھاں کی بنائی مکو ویسی پہلے میں ویسا جناب علی اکبر فرمائن چاچا تواڈے ٹورن نال ساڑے دو نقصان ہو سن تیرے ٹورن نال میرے بابے دی کمر ترٹ ہوئی سی سبحان اللہ جزاکم اللہ چاچا تیرے ٹورن نال جڑیاں وطن تو مدینے تو ٹوری ہے تیرے آسرے تے او دی چادر لہے ویسی اللہ اکبر جزاکم اللہ سبحان اللہ مولا حسین دروازے پہ کھڑ دے سن رہے ہیں یہ دو شہزادے کے درمیان جدا گل ہوئی ہے اور میرا ہاں لوگ سے جڑا بندہ ٹھڑا صاحب ہی نہ بر سکیا تلیاں ٹیک کے جناب قاسم بلند ہوئے دیکھا دن چاچا تیرے ٹورن نال میرے چاچے دا نقصان ہو دے اکبر برا تیرے ٹورن نال میرے چاچے دی اکھے دی بھی نہیں مک دیئے میں ہاں یتیم میرے ٹورن نال میرے چاچے دا نقصان نہ ہو سی تم سوڑ کے رہے رو پیئے حسین چپریاں ہو سی اندر داخل ہوئے بتیجے نو ہاں نہ لے تے کو کہیا کہ تیرے ٹورن نال میرا نقصان نہیں ہوتا وہ میرے موئے بھرا دی نشان سبحان اللہ جزاکم اللہ اچھا اتنی میں جملہ اپنی پردادار ماں بہنا واسطے اللہ گواہ مانو اولاد چو دو اولاداں دے درد قبر دیاں کندھا تک نہیں بھول دے خانجی جس ماں دا گود اللہ مر ونجے اور جس ماں دا داڑھی لاندا دنیا تو ٹھرے 13 سال دا ہی جوان قاسم اللہ اکبر اچھا یہ جملہ میں چھوڑے دا بھی ہم صاحب مقاتل مقتل ابی مقنب لوف سید ابن طاؤس باقی تمام مقاتل والے لے لکھے خیمے صحابہ نے کٹھے سردار کربلا ایک ایک دنا چاہتے زہیر نو جنت مقام لکھا ہے کل جنہ کربلا دا میدان جنگ شروع سی توڑنا شہادت ایک ایک صحاب دا سردار کربلا نے نا چاہ کے رسائے جی میں بیٹھا حسن دا یدین یہ میں تلیاں ٹیک کے اٹھے آدھے چاچا یہ کربلا دے شہداء دی لسٹ چ میرا نا ہے
سردار کربلا فرمایا تیرا بھی ہے تیرے بھیرا علی اصغر دا بھی ہے. وہ بندہ مجلس سے آیا نہیں اتنی زحمت کر کے جملہ توجہ نال سنے. ہاں ہاشمی غیرت بیدار ہوئیے دیکھے دے ہیں چچا کیا فوج ساڑھے خیمیں جاؤے. فرمایا قاسم جی تک میں جیندو سو فوج نہ سی میں تیرے بھیرا اصغر میدان چکین ویسا پانی پیواما. جزاکم اللہ. اللہ اکبر. جتا جناب حسن مجتبہ دنیا تو ٹورن لگے. فرمایا فروا اولاد دے دی ٹھٹر بوندی ہے میں نے زہر مل گئی. میرے قاسم کے ناسینے تے سمائے وقت ایک تعویز نال بنی ہے. فرمایا فروا جدا اوکھا ٹائم ہوئی انہوں کھول کے چیک کر رہے. مشکل حالوں سی دے چڑھ بھی ہے انتظار مکاواں دے چڑھ بھی ہے چمنے بطول دے بھائی لوٹ مہمان ٹور دے رہے جوان ٹور دے رہے. ایک واری نہیں کئی واری جناب قاسم ہے نا دے چاچا میں نے اجازت دے. حسین سینے نہ لا گیا کہ نا تو میرے بھیرا دی نشانی ہے. آئیو میرے اللہ وقت ایک دفعہ جدا آئے مولا حسین لیٹے دیکھے میرے علی پاسے صاحب مقاتے لکھے چاچا بھتیجا ملن تے ایڈے اچھے رونا ہے. حسین کسی شہید دی لاش تے بھی اتنا نہیں رونا. اللہ گواہ رون دیا چاچا بھتیجا حسین سجے جھڑ پیے شہزادہ کھبے جھڑ پیے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. جتا گئے تو ماں کے قاسم حالا جیندہ ہے اما چچا اجازت نہیں دینا میں اجازت گھننے ماں ہون جدا حسین پر جائنو آندہ ڈٹھائے. اللہ گواہ حسین اٹھے تے کلمہ استرجاع پڑے آدھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. سبحان اللہ. آقا سکتے کو میں آپ تیار کراواں. سبحان اللہ. خیمے دے دروازے تے گھننا ہے شبیر تبرکات اللہ صدوق کھولے. اللہ جان دے شریفہ صاحب مقاتے لکھئے کوئی زرہ نہیں جڑی قاسم نو پوری آوے. کوئی خول کوئی نہیں جڑا قاسم دے سر دے پورا آوے. استاد العلماء قبلہ یا شاہ صاحب باقی تمام صاحبان مقاتے لکھے ذمہ دار آدمیاں ذمہ داری نہ لادا. ہون حسین ایک وڈی پہران پوائیے وڈی کمیز پوائیے وقت سجا پاسا چاہ کی تیس وقت کھبا پاسا چاہ کی تیس. او جوان جمعلو حیران ہو کے ڈٹھئے دسنا چاہتا ان جملہ دا کرا قاسم جو جیندیا حسین کفن پوائے. واہ بھائی واہ جزاکم اللہ. یہ ذکر پرانا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اجرکم اللہ. ابو الفضل اللہ پاس پھیلے امامہ پوائے وقت کھول رکھیے. حسین سے اتنا چھوٹا قادی اتنا چھوٹا گھوڑے دے سوار نہیں ہو سکتا. حسین قاسم نو چاہ کے آپ گھوڑے چ بٹھائے. آدھے ٹورون اللہ دے حوالے آئے بڑی سونی جنگ ودا کرینا. اللہ گواہ جلے آلے ہو میرا دل چاہدے تینو قاسم دی جنگ سنا ہوا. جی میں جو مولا ابوالفضل العباس جبے تے کھڑے ہیں فنون جنگ رسین دیوے کئی ویلے آدن قاسم ہون واگ سجے موڑ وقت کئی ویلے آدن قاسم ہون سباگ کھبے موڑ آدن قاسم ہون رکابائیں جو بلندو. سبحان اللہ. جزاکم اللہ. سونی جنگ ودا کرینا. ارزق ملونے دے چار پترن اے حرامی آدھے جڑا ہون جوان ہے دی مانو دے غم وچ بھین روئے سا. اللہ جان دے شریفہ ایک ملون ہے قاسم فی نار کی تے وقت دوسرا ہے وقت تیسرا ہے چارے نو قاسم فی نار کی تے. اللہ اس دے لعنت کرے حاجی صاحب نے دا چاہ کے ظالم آپ اٹھے آئے. جدہ ٹردا پیا مولا غازیہ دے نماز حرام دا واسطے میں نو اجازت دے. اللہ جان دے بہو بڑا ظالم ہے. واہ بھائی واہ جزاکم اللہ.
حسین قاسم دی ماں آدن قاسم دی ماں ماں دیا دعا پترا دے حق وچ قبول ہوندین آدے مانگ دعا مینوں اللہ قاسم ملا اومے فرما مصلی عبادت بچھائے دعا منگی اس یعقوب نو یوسف ملا مڑالا حسین نو قاسم ملا آئیو میرے اللہ انہاں قدمہ نال گھوڑا ہٹا کے آئے چاچے نو ملے وقت اجازت گھن کے دوبارہ میدان دوسرا جدہ حملہ کرے دا ودا عمر ابن سعد دے ہاشمی جوانے کلے نہیں چوگردو حملہ کرو اللہ جان رہے فوج ٹوٹ پئیے دے دیو جدہ بدلی ہوئے تے چند ظاہر ہوئے وقت چند بدلی جو چھپ ہوئے دے حسین ڈٹھے فوج قاسم چھپ گیا حسین اٹھدا وقت جھڑ ویندا ایک حرامی نیزہ مارے اکبر دے سر اکبر دے بابا دے دا بیٹا قاسم دے سر چ لگی ہے نیزے دا لگنا قاسم دا سر پھٹ گئی ہے اللہ گواہ ہے گھوڑے دے سبق نہیں سکیا حوصلے نال میری صدر سنے جی اجروں کا من اللہ جدا گھوڑے دے سبق نہیں سکیا جدا قاسم لتے آئے آدھے چاچا میرا چھیڑی سلام اللہ جاندے جدا سلام دا کرنا حسین آدھے میں آدھا پیا ایڈو حسین ٹرے اڈو فوجہ توڑی ہیں قاسم آئی جیدہ تے گھوڑے بھاج گئے آئے میں نے اللہ عجر کمر اللہ حاجی صاحب جوانا دی محبت رو دے کے میں او غربہ سنے نا جدا قاسم لہنا ہوگا رو رو کے آدھا یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہون لاش میری تے نہیں 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 جی میں چاہتا اجر و کمر اللہ اور سارے ہاتھ بن کے آدھے شہزادہ چاچے نو کیوں سڑے دے سیدہ دے میرے پھنس گئے پائے رکا جزاکم اللہ سبحان اللہ جدا قاسم رہتے ہیں میں سہرے گانے کدا نہیں پڑے اللہ جان دے آ بیٹھے قاسم دی لاش حسین سید ابن طاؤس لکھے ہیں قاسم دی لاش جوڑ جوڑ جدا ہو گئے اللہ جان دے حسین کانڈا لے پاسو چاہ کے خیمے لے پاسے ٹرے اللہ جان دے جدا خیمے پہنچے ایک پاسو علی اکبر دی لاش ہے دوسری پاسو قاسم دی لاش ہے درمیان چ غریب بیٹھے آسمان دے منہ کر کے آدھے میرے اللہ میں غریب اللہ جان دے میرے پتر مارے گئے جی اجر و کمال اللہ سبحان اللہ جدا ماں قاسم دی آئیے اللہ جان دے جدا ماں پترہ دی اللہ شاہدے آویں سارے تسلیہ دے وانا لے ہو دے آدھے مولا منت لو